السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری نماز میں خشوع کیسے طاری ہو جائے، کیسے ہم نماز میں ٹرانس کی کیفیت میں پہنچ جائیں، کیسے جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو اپنے آپ کو دنیا سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے بالکل کٹ آف کر لیں۔ جب ہم اپنا کوئی فیوریٹ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی فیوریٹ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹرانس کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نماز میں جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اللہ سے یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم صرف تیری ہی سنیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سال و سال سے ہم یہ عہد و اقرار اللہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر نماز کے بعد پھر سے وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے نفس یا خواہشات کی پکار ہوتی ہے۔ سورہ جاثیہ میں اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ گویا کی خواہشات کی پیروی کرنا اس کو اپنا رب بنانا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا طرز عمل ایسا بنا لیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو، میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اگر یہ ہمارا کردار بن جائے تو ہماری نماز میں کیفیت مختلف ہوگی۔ حي على الصلاة۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ O believers, do not approach prayer while intoxicated until you are aware of what you say۔ اے ایمان والوں تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سکارا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ نشے کی حالت میں ہونا صحیح ہے، مگر اس کا مفہوم بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ دی آیا itself explains its meaning further۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جاننے نہ لگو، سمجھنے نہ لگو، تمہیں شعوری طور پر علم نہ ہونے لگے جو بھی تم زبان سے کہہ رہے ہو۔ What does it mean? Sukara means the state of mind where we don't understand what we itself utter. This is exactly what happens when someone takes alcohol. سبحان اللہ۔ قرآن ہم سے بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مگر افسوس نماز کے اتنے اہم پہلو کی جانب نہ تو ہماری توجہ ہے اور نہ ہی توجہ دلائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ لا إله إلا الله۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی لوگ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات جو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اور ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ جیسے کوئی قرض ہو جو ادا کر کے چلے آتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ You see how serious is this؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہ ہوئے تو اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اب اس کا محاسبہ ہم اپنے آپ ہی کر لیں،
اپنے دل کے اندر جھانکیں، کیا واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ اگر ہوگی تو ہمیں نماز کے لیے اپنے آپ کو پش نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں بھی نماز کا انتظار رہنے لگے گا۔ آفٹر آل اٹس اے میٹنگ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ I have turned my focus attentively towards the one who has originated the heavens and the earth, and I'm not gonna allow any good or bad thoughts during my namaz۔ میں نے اپنا پورا دھیان بالکل یکسو ہو کر اس ایک کی جانب متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا ہے، اور اب میں اپنی نماز میں کسی بھی طرح کا خیال چاہے اچھا ہو یا برا نہیں آنے دوں گا۔ نماز ایک دھیان ہے اور ہمیں اپنی پوری توجہ اس جانب مرکوز رکھنی تھی کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اور یہ کیفیت پوری نماز میں باقی رہنی چاہیے۔ مگر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً تو ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں مگر ذہناً دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھنا گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر پاؤ تو یہ خیال رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اسی لیے تو نماز کو بچوں سے پڑھوانے کی تاکید ہے، جبکہ شریعت کے دوسرے احکامات روزہ وغیرہ کی ایسی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مطلب کہ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے باتیں ہونی ہیں۔ کیا واقعی؟ کون ایسی نماز پڑھتا ہے یا کون ایسی نماز پڑھنے کو کہتا ہے؟ اگر ایسی نماز پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا تو ہم سے کہا ہی نہیں گیا ہوتا۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یاد رہے، نماز کے بارے میں ہم سے سب سے پہلا سوال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑھی تھی تو کیسے پڑھی تھی؟ اللہ سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں؟ یا بس کچھ رٹا رٹایا پڑھ کے چلے آئے تھے؟ نماز کے ہر رکن کو برابر اطمینان سے ادا کرنا واجبات میں سے ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ ظہر یا عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بمشکل 3 یا 4 آیت پڑھ پائیں گے اور رکوع میں جانا پڑ جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثریت کا یہی حال ہے۔ قرآن says in سورہ مزمل وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ ان سورہ قیامہ it says لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو۔ Another place in سورہ طٰہٰ it says وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کیا کرو جب تک کہ تم تک میسج صحیح سے نہ پہنچ جائے جو تمہیں انسپائر کر دے۔ ایسے پڑھنی تھی نماز۔ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔
یہ ہے مقصد نماز کا۔ جس سے 5 بار روزانہ ملاقات ہو تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں اور وہ یاد ہی نہ آئے؟ اسی کو دوسری جگہ قرآن نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نماز فحش و منکرات سے روک دے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو اپنے ساتھ لے لے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے؟ اور اگر معاملہ یہی ہے، ہم سالوں سے نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، تو مطلب صاف ہے کہ ہم نماز غلط پڑھ رہے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ مگر نماز تو صحیح کریں اپنی، تبھی تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔